بندہ جب بھی اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو اکثر و بیشتر 3 ناموں کو استعمال کرتا ہے: اللہ، رب اور خدا۔ لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن میں اور احادیث کے ذخائر میں ہمیں لفظ اللہ تو ملتا ہے، لفظ رب ملتا ہے، لیکن لفظ خدا جو صبح سے لے کر شام تک ہم بولتے ہیں، ہر خاص و عام کے زبان پر جو ہے یہ لفظ ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کا عطا پتہ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لفظ خدا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور سوالات کرتے بھی ہیں لوگ، ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں اور اسی طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ پھر اوپر سے کسی کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بیان میں نے سنا ہے کہ لفظ خدا کو استعمال کرنا اتنی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ رب، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سارے کے سارے اسم صفاتی ہیں۔ اسم ذاتی صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اسم ذاتی ہے، اور سارے کے سارے لفظ صفاتی ہیں۔ بہرحال لفظ اللہ اور لفظ رب یہ دونوں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں عربی لفظ ہیں اور قرآن عربی میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کر کے اور حضور علیہ السلام نے حدیث میں کر کے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ کے یہ دونوں نام بھی ہیں، اور یہ دونوں نام مشہور ہو گئے، زباں زد ہو گئے۔ اب ہمیں لفظ خدا کیوں نہیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ خدا عربی نہیں ہے، لفظ خدا فارسی لفظ ہے، اور قرآن فارسی میں نہیں ہے، قرآن تو عربی میں ہے، لہٰذا لفظ خدا ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا۔ لفظ خدا کا مطلب یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ خدا کا مطلب خود یعنی ایسی ذات جس کو کسی نے پیدا نہ کیے ہو، ایسی ذات جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں خدا۔ تو وہ ذات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو اسی سے لفظ خدا کا مطلب ہے معبود، اور معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے اللہ کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ کثیر الاستعمال ہے، لیکن کثرت استعمال کے باوجود بھی یہ لفظ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ لفظ خدا اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آپ فارسی کی پرانی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو شوہر کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مالک کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدرسے کے محتمم کے لیے خداوند، یعنی بڑے جو اعلیٰ پوسٹ میں ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، یا اعلیٰ جو ہے عزت والے ہوتے ہیں، یا جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو خداوند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح خواجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خواجہ ابو طالب، یا اس طرح کی اور چیزیں، اسی طرح کی یہ اس لفظ کے اندر بڑا پن ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ یعنی لفظ خدا غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کثرتی استعمال ہے، لیکن کثرتی استعمال کے باوجود یہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، اور یہ توقیفی، جب اللہ کے لیے خاص نہیں ہے تو توقیفی کہاں سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ خدا کو بعض لوگوں نے کہا کہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انسان ایسا لفظ کو استعمال کرتا ہے جو توقیفی ہو، جو لفظ اللہ کی طرف سے خاص ہو، تو عام بات ہے کہ وہ استعمال کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو لفظ بندوں کی طرف سے بنائے گئے ہوں وہ لفظ کا استعمال کیسا ہوتا ہے۔ لفظ خدا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بالمقابل لفظ اللہ، لفظ رب، ان کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں خدا اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن عربی میں ہے، فارسی میں نہیں ہے، اور لفظ خدا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لفظ خدا کے بنسبت لفظ اللہ، لفظ رب یا اور ایسے نام جو حدیث قرآن میں موجود ہیں، جو توقیفی ہیں، جس کو استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے، ان کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔